الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین اما بعد وعن عائشة رضی اللہ عنہ قالت ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا وفي رواية حديثا وكلاما برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة رضي الله عنها كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها رواه أبو داود باب المصافحہ والمعانقہ والتقبیل، یعنی مصافحہ اور گلے ملنے، معانقہ کہتے ہیں گلے ملنے کو، اور تقبیل دست بوسی، قدم بوسی، کسی کے ہاتھ چومنے یا کسی کے پیشانی پر بوسہ لینے کو تقبیل کہتے ہیں۔ تو یہ اس باب کا عنوان ہے۔ اس باب کے تحت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا ہے جو اپنی روش میں، اپنے کردار میں اور اپنے طور طریقے میں، اور ایک روایت میں بات چیت اور گفتگو میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھتا ہو، بی بی فاطمہ سے بڑھ کر ایسے کسی شخص کو میں نے نہیں دیکھا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں تشریف لاتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کے لیے شفقتاً اور ان کی مقام سے دوسروں کو آگاہ کرنے کے لیے حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر، بی بی فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر حضور بی بی فاطمہ کے ہاتھ کا بوسہ لیتے اور بی بی فاطمہ کو حضور اپنی مجلس میں، اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ یہ حضور کا طریقہ تھا، بی بی فاطمہ کے ساتھ حضور کا یہ سلوک ہوا کرتا۔ اور پھر اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بی بی فاطمہ کا کیا سلوک تھا؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اور جب کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کے پاس تشریف لے جاتے تو بی بی فاطمہ حضور کو جو ہی دیکھتی تشریف لاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوتی ہیں اور حضور کی طرف چلتے ہوئے آگے بڑھ کر آتی ہیں اور حضور کے دست مبارک کا بوسہ لیتی ہیں اور حضور کو اپنی مقام پر، اپنی جگہ پر حضور کو بٹھاتی ہیں۔ اس کو روایت کیا ہے امام ابو داود نے۔ وعن البراء رضی اللہ عنہ قال دخلت مع ابی بکر اول ما قدم المدینة فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابها حما فأتاها أبو بكر فقال كيف أنت يا بنية وقبل خدها رواه أبو داود۔ یہ روایت حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ، جس زمانے میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کو ابھی آئے تھے ہجرت کر کے مکے سے، جس زمانے میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو آئے ہوئے ابتدائی زمانہ تھا،
اس زمانے کی بات ہے کہ میں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ان کے گھر گیا. حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی، حضرت ابوبکر صدیق کی جو صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، یہ مدینہ منورہ کا ابتدائی دور کی بات ہے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی صاحبزادی یعنی بی بی عائشہ بخار کی وجہ سے بستر پر لیٹی ہوئی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے قریب پہنچے اور ان کی مزاج پرسی کی، ان کی کیفیت دریافت کر کے فرمائے کہ اے میری بیٹی تم کیسے ہو، تمہاری طبیعت کیسی؟ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کا شفقتاً بوسہ لیا. اس کو روایت کیا ہے امام ابو داؤد نے. ان روایات کا مقصد یہی ہے کہ اگر کوئی قابل تعظیم ہستی ہو تو اس کی دست بوسی یا قدم بوسی کرنا اسلام میں نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے. چھوٹے بڑوں کی بزرگی کے احترام میں ان کی دست بوسی یا قدم بوسی کریں گے، اور جو بڑے ہیں والدین ہیں یا کوئی اور رشتہ دار ہیں، خالہ پھوپھو ماموں چچا وغیرہ، یہ جو بڑے رشتے میں بڑے ہوتے ہیں، یہ اپنے بھتیجوں بھانجوں یا بچوں بچیوں کا شفقتاً ان کی پیشانی یا ان کے سر پر بوسہ لیں گے. اسی طرح کسی بڑوں کے اکرام میں عرب میں طریقہ تھا کہ پیشانی پر یا سر پر بھی بوسہ لیا جاتا تھا. تو اس میں بتانا اور یہ ثابت کرنا ہے کہ بوسہ لینا کسی کے تعظیم اور تکریم کے طور پر یا شفقت کے طور پر یہ کوئی بدعت نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کسی بزرگ کا ہاتھ چومنے کو یا کسی ماں باپ کی قدم بوسی کرنے کو لوگ غلط سمجھتے ہیں یا اس کو بدعت سے تعبیر کرتے ہیں. ایسی کوئی بات اس کے اندر قباحت کی نہیں ہے، بلکہ یہ کسی بزرگ کی بزرگی کی وجہ سے ہے اور یہ مستحب ہے. اس کو روایت کیا ہے امام ابو داؤد نے. وعن زارع وكان في وفد عبد الخيس رضي الله عنه قال لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله رواه ابو داود. حضرت زارع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. یہ وفد عبد الخیس کے ایک رکن تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ایک قبیلہ، مشہور قبیلہ ہے عبد الخیس نامی. حضور کی سیرت کا ایک مشہور واقعہ ہے. عبد الخیس نامی ایک قبیلہ حضور کی خدمت میں آ کر حضور کی خدمت میں یہ مشرف و اسلام ہوا. کتب سیرت میں اس کا ذکر ملتا ہے اور اس وفد کے بہت سارے حضرات مشرف و اسلام ہوئے. تو وفد عبد الخیس کا یہ جو ڈیلیگیٹ تھا، وفد تھا، اس وفد کے اندر ایک صاحب زارع نام کے تھے. وہ روایت کر رہے ہیں اس واقعے کی کہ ہم لوگ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد کی شکل میں مدینہ منورہ پہنچے تو جو ہی ہم مسجد نبوی کے پاس پہنچے تو ہم لوگ، قبیلے کے لوگ، اپنی اپنی سواریوں سے تیزی کے ساتھ دوڑے حضور کی خدمت میں پہنچ رہے تھے. یعنی ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہوئے حضور کی ملاقات کے اشتیاق میں سب تیز جا رہے تھے، آگے حضور کی طرف جھپٹ رہے تھے. اور ہم اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی اور قدم بوسی کرتے جاتے تھے. اس موقع پر ہم حضور کا دست اقدس چوم رہے تھے اور حضور کے قدم مبارک کا بوسہ لے رہے تھے. اس کو روایت کیا ہے امام ابو داؤد نے. تو اس حدیث میں صاف الفاظ میں اس بات کا ذکر ہے کہ ہم حضور کا دست اقدس چوم رہے تھے اور حضور کے قدم مبارک کو چوم رہے تھے. اسی سے ثبوت ملتا ہے دست بوسی کا. نہ صرف دست بوسی بلکہ صاف الفاظ میں اس میں قدم بوسی کا بھی ذکر آ گیا. لیکن شخصیات کے اعتبار سے ہوگا یہ معاملہ. شخصیت جس قدر محترم ہوگی اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. ہر ایک کے ساتھ معمول نہیں بنانا چاہیے.
چونکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، یا والدین ہیں، یا پھر کوئی کسی کے والدین کے درجے میں سرپرستی کرے ہوں، یا کوئی استاذ ہیں شاگرد کے لیے، یعنی اس شاگرد کو استاذ سے اس قدر رہنمائی اور تربیت ملی کہ اس کی زندگی میں ایک پورا تبدیلی اور انقلاب آ گیا، یا پھر کوئی پیر و مرشد ہیں جو ایک بے راہ روی والے شخص کو اللہ کے راستے پر انہوں نے جوڑ دیا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر، اللہ کی شریعت کے راستے پر سے ہٹا ہوا ایک شخص تھا جو قرآن اور سنت اور اللہ کی شریعت سے ہٹی ہوئی زندگی گزارتا تھا۔ کسی بزرگ کی صحبت میں آ جانے کی وجہ سے اس کو یہ توفیق میسر آئی کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیا اور شریعت کے مطابق اس کی زندگی استوار ہو گئی، تو اب اس شخص کے لیے وہ پیر و مرشد دن کی صحبت کی برکت سے اس کی زندگی میں یہ تبدیلی رونما ہوئی، اس کے لیے قابل تعظیم ہے، لہذا ان کی وہ دست بوسی بلکہ قدم بوسی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ قدم بوسی الگ چیز ہے، البتہ یہاں مغالطہ یہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ قدم بوسی اور سجدہ ریزی میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ سجدہ تو کسی صورت میں اسلام میں اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ سجدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیشانی کو اور ناک کو کسی کے قدموں پر رکھ دیا جائے، یا کوئی کھڑے ہوئے ہیں یا کوئی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے آپ جا کر ان کے سامنے اپنی پیشانی اور ناک کو ٹکا رہے ہیں، پیشانی رکھ رہے ہیں، اپنا سر جھکا دے سر رکھ دے رہے ہیں، یعنی اپنی پیشانی کو ان کے سامنے یا تو ان کے پیروں پر رکھ دے رہے ہیں یا ان کے سامنے جو زمین ہے وہاں پر رکھ رہے ہیں، یہ سجدہ کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ بوسے کا مطلب ہے کہ اپنے ہونٹوں سے اپنے لبوں سے آدمی ان کے پیروں کو چوم رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو دونوں میں فرق ہے۔ اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ آدمی قدم بوسی کے نام پر سجدہ کر دیتا ہے تو یہ غلط بات ہے۔ قدم بوسی کا مطلب یہ ہوگا کہ ہونٹوں سے پیر کو چوما جائے یا ہاتھ سے پیر کو چوم لیا جائے، لیکن قدم بوسی کے نام پر آدمی ماتھا ٹیک دے رہا ہے تو یہ کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح اگر کوئی قدم بوسی کرتا ہے تو اس کو سجدہ سمجھ کر اس کو برا بھلا کہنا یہ بھی غلط ہے، اور بعض لوگ کوئی قدم بوسی کرتا ہے تو اس کو سجدہ سمجھ کر سجدے کو جائز سمجھنے لگتے ہیں۔ تو اسی لیے علماء یہ بھی بتائے ہیں کہ اگر کہیں ایسے کچھ لوگ ہیں جو عام طور پر مسائل سے واقف نہیں ہیں، دین اور شریعت کے مزاج سے واقف نہیں ہیں، تو ان کی موجودگی میں قدم بوسی جو ہونٹوں سے کی جاتی ہے اگرچہ کہ جائز، مگر جہاں لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے اور یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ یہ صاحب ان کو سجدہ کر رہے ہیں، غلط فہمی میں وہ سجدہ سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ سجدہ نہیں کیے، وہ تو قدم بوسی کرے، اپنے ہونٹوں سے ان کے قدموں کو چومے، لیکن دیکھنے والا یہ سمجھا کہ انہوں نے سجدہ کیا، اور پھر اب وہ بھی سجدے کو جائز سمجھنے لگتا ہے۔ تو اسی لیے ایسے موقعوں پر سجدہ تو کسی صورت میں جائز ہی نہیں ہے۔ قدم بوسی جو جائز ہے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے ایسے غلط فہمی کے مقامات پر، جہاں غلط گمانی ہوتی ہے، بدگمانی کا امکان ہے، وہاں قدم بوسی جو جائز ہے اس سے بھی رک جانا چاہیے۔ اسی وجہ سے بزرگان دین، اہل اللہ اور صالحین، جیسے قدم بوسی جائز ہے تو بزرگان دین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، صالحین ہیں، علماء ہیں، نیکوکار اللہ کے نیک مقرب بندے، ان کی خبر کو چومنے کی بھی اجازت دی گئی۔ اجازت ہے، جائز ہے، کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے حضور کی، جیسے سنت کا جو درجہ ہوتا ہے اتنا درجہ تو نہیں ہے کسی کی خبر کو چومنے کا۔ ہاں، سوال یہ ہے کہ جائز ہے کیا؟ بولے تو بولیں گے جائز ہے، ٹھیک ہے بھائی، اگر کوئی چومتا ہے تو جائز ہے، لیکن اگر کسی کو اس کے چومنے کی وجہ سے یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ انہوں خبر کو سجدہ کرے اور دوسرے سارے لوگ اس کو سجدہ سمجھ کر اب وہ بھی سجدہ کرنا سیکھیں گے، مثلا کہ اگر کوئی باپ کرتا ہے، کوئی باپ خبر کو چوم رہا ہے لیکن بچہ اپنی لا علمی اور ناواقفیت کی وجہ سے اس کو سجدہ سمجھ کر کل کے دن بچہ سجدہ کرنے لگے گا، تو باپ کا کام یہ ہے کہ اس کو سمجھائے اچھی طرح سے۔ اسی طرح کوئی عالم صاحب ہے،
ایک پبلک کا ایک ہجوم ہے، اور اس موقع پر اگر وہ خبر کو چوم رہے ہیں، حالانکہ وہ عالم صاحب خبر کو چوم رہے ہیں، سجدہ نہیں کر رہے ہیں، انہوں تو صرف چوم رہے ہیں، ان کے چومنے کو دیکھ کر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے عوام الناس میں سے کہ مول صاحب سجدہ کریں، تو اب دوسرے لوگ جو ہے سجدے پر لگ جائیں گے، حالانکہ مول صاحب کوئی سجدہ نہیں کرے، وہ تو اپنے لبوں سے بوسہ لیے ہو۔ شریعت میں جس چیز کی اجازت ہے وہ بوسہ انہوں نے جو لیا، دوسرے دیکھنے والوں نے اس کو سجدہ سمجھا، اور اب وہاں سے ایک بدعت اور غلط روش کی راہ نکل پڑتی، اور سارے لوگ اب سجدہ کرنے لگ جاتے۔ تو لہذا ایسے مقامات جہاں پر بدگمانی کا امکان ہو اور لوگوں کی غلط فہمی میں مبتلا ہو جانے کا شبہ ہو، تو ایسے مقامات پر جائز جو کام ہے اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، اس کو بھی نظر انداز کر دینا چاہیے۔ تو لہذا کبھی آپ تنہائی میں زیارت کر رہے ہوں، اکیلے میں ہو، وہاں کوئی ان پڑھ لا علم نادان لوگ نہیں ہیں، تو ایسے موقع پر آپ تنہائی میں بوسہ لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ تنہائی میں لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے آپ کے اس بزرگ کے ساتھ آپ کی نسبت کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن عوام الناس کو شریعت سے جڑنے کے لیے، شریعت سے جوڑنے کے لیے ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا کوئی کام ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے عوام دور ہوتی ہے تو پھر اس کا گناہ ہمارے سر پر آئے گا، ہم اس کے وبال کے مستحق ہو جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کا باعث بن جائیں۔ تو لہذا اس فکر کی اور اس سوجھ بوجھ کی ضرورت ہے۔ تو ایک ہے قدم بوسی، یہ بالکل جائز ہے، البتہ سجدہ ریزی جو زمین پر ماتھا یا سر یا ناک رکھ کر کی جاتی ہے، اس کو سجدہ کہتے ہیں۔ سجدہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے، سجدہ نہ تعظیم کے لیے جائز ہے نہ عبادت کے لیے۔ اگر عبادت سمجھ کر، یعنی جس بزرگ کے پاس ہم گئے وہ صاحب مزار کی عبادت کر رہے ہیں سمجھ کر اگر سجدہ کرتے ہیں تو شرک ہو جائے گا۔ اگر عبادت کے لائق سمجھ گئے، یعنی اللہ کی ہم جیسے عبادت کرتے ہیں، ہم یہ بزرگ کی بھی عبادت کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑے بزرگ ہیں فلاں ہیں، اگر کوئی ایسا سمجھ کر سجدہ کر رہا ہے یہ تو صاف شرک ہے، بالکل شرک ہو جائے گا۔ یعنی آدمی اب مسلمانی باقی نہیں رہے گا، اور اگر عبادت نہیں سمجھ رہا ہو، اس کے ذہن میں تو عقیدہ یہ بیٹھا ہوا ہے کہ عبادت تو ہمارے پاس مسلمانوں میں صرف اللہ کی ہوتی ہے، عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ البتہ ہم یہ جو بزرگ کے سامنے جو اپنا ماتھا رکھ رہے ہیں، ان کی خبر پر یا خبر کے پاس یہ جو اپنی پیشانی جو رکھ رہے ہیں، یہ پیشانی ہم عبادت کے لیے نہیں بلکہ ان کی تعظیم میں ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اگر یہ تصور اور یہ نیت سے کرتا ہے تو یہ بھی کوئی شریعت میں جائز تو نہیں، اس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ تو سجدہ تعظیمی امت محمدیہ میں، اس امت میں یہ بھی حرام کر دیا گیا۔ حالانکہ سجدہ تعظیمی حضرت آدم کے زمانے میں اللہ تعالی حضرت آدم کو کروایا، وہ جائز تھا۔ خود حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ان کے بھائیوں سے سجدہ کروایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی اور ان کے ماں باپ سجدہ کیے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ تو سجدہ تعظیمی تھا۔ تو پرانی جو شریعتیں تھیں اس کے احکام الگ ہیں، ہماری شریعت کے احکام الگ ہیں۔ اب قرآن میں آ گیا، قرآن میں ہونے سے وہ ہمارے لیے دلیل نہیں بن جائے گا۔ قرآن کے اندر ہے اس کا ذکر، اس واقعے کا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے، ان کے ماں باپ نے، 11 ستاروں نے سجدہ کیا، اس کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھے، سورہ یوسف میں اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتا ہے کہ حضرت یوسف بیان کر رہے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے یعنی حضرت یوسف کے 11 بھائی مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سورج یعنی حضرت یوسف کے والد یعقوب علیہ السلام اور چاند حضرت یوسف کی والدہ، سورج اور چاند اور 11 ستارے مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ خواب تھا، اللہ تعالیٰ اس خواب کی تعبیر بھی پوری فرمایا ایک وقت کے بعد، ایک عرصے کے بعد، کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کی زندگی میں جو کچھ بھی نشیب و فراز آئے، سختیاں اور تکالیف آئیں، مصیبتیں آئیں،
بھائیوں کی رقابتیں اور دشمنیوں کو انہوں نے برداشت کیا، ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا، پھر کنویں سے کسی نے ان کو نکالنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام غلام کی طرح ان کو رکھا گیا، پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا، جیل سے نکالے گئے، تو پھر اس کے بعد ان کے لیے وہاں سے اللہ کی رحمتوں کے دروازے ان پر کھلے، تو پھر وہ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ تو جو بھائی ان کی دشمنی میں ان کو گھر سے لے جا کر جنگل کے کنویں میں پھینک دیے تھے، آخرکار ان بھائیوں کو حضرت یوسف کے پاس غلے اناج کے لیے مجبور ہو کر آنا پڑا۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ وہی بھائی غلے اناج کے لیے دانے دانے کو ترستے ہوئے قید سالی کے مارے حضرت یوسف کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے اللہ کے نبی تو تھے ہی پہلے سے، پھر اس کے علاوہ مصر کے بادشاہ بھی بن گئے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، پھر سلطنت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ تو مصیبتوں پر جب آدمی صبر کرتا ہے تو صبر کرنا، صبر کے بجائے آدمی واویلا کر رہا ہے اور گلے شکوے کر رہا ہے تو یہ آدمی کے صبر کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو خاموشی کے ساتھ آدمی صبر کرتا رہے، اللہ کی رحمت کا امیدوار رہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مزید انعام دنیا میں ان کو اتنا اونچا مقام دیا کہ ان کو ستانے والے، ان کو تنگ کرنے والے، ان کو پریشان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ نہ صرف کھڑا کیا بلکہ اب ان کے دلوں میں حضرت یوسف کی عظمت کا اتنا احساس جاگزیں ہوا کہ آخر وہ خود اپنے دل سے، ایک زمانے میں ان حضرت یوسف کی خوبی کو، کسی اچھائی کو، ان کے اندر، حضرت یوسف کے اندر جو کوئی اچھائی اور خوبی تھی، کسی چیز کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ والد صاحب کبھی کوئی تعریف کر دیتے ہیں تو بگڑ جاتے اور یہ سمجھتے کہ والد صاحب تو بس ہمیشہ ہمارے بھائی یوسف ہی کی تعریف کرتے ہیں، ان کو تو ہمارے اندر تو کوئی اچھائی نظر ہی نہیں آتی، جب دیکھو بس زبان پر یوسف کا ذکر رہتا۔ یہ ان کے بھائیوں کی سوچ اور تھنکنگ تھی، لیکن بعد میں آخرکار اس قدر خود وہ اس اعتراف پر مجبور ہوئے اور حضرت یوسف کے آگے سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تعبیر کو پورا کیا، وہ خواب کی تعبیر پوری ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ان کے پورے 11 بھائی اپنے ماں باپ کو لے کر حضرت یوسف کے پاس مصر کو پہنچے اور وہاں پر اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ حضرت یوسف کو ان 11 بھائیوں نے اور ان کے ماں باپ نے سجدہ کیا، تو یہ خواب کی تعبیر اس طرح پوری ہوئی۔ تو بہرحال یہ جو واقعہ ہے، حضرت یوسف کو انہی کے بھائیوں نے جو سجدہ کیا، تو یہ حضرت یوسف کی شریعت کا معاملہ ہے، اور یہ سجدہ کوئی سجدہ عبادت کا تو کبھی بھی نہیں تھا۔ عبادت کا سجدہ تو دنیا پیدا ہوئی جب سے، دنیا بنی جب سے، کبھی بھی قیامت تک کبھی اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا کبھی۔ البتہ سجدہ تعظیمی ہماری امت سے پہلے کی امتوں میں، امت محمدیہ سے پہلے کی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی۔ اسی اجازت کی بنیاد پر حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اور وہی سجدہ تعظیمی کی اجازت کی بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے اپنے گھر والوں نے سجدہ کیا۔ لیکن ہماری شریعت میں اب سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں رکھا گیا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو اللہ کی طرف سے بیوی کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ لہذا جب ایک بیوی کو شوہر کے لیے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا اس شریعت میں، تو لہذا سجدہ کسی اور کے لیے بھی جائز نہیں رکھا گیا۔ البتہ قدم بوسی جائز ہے، لیکن اس کا فرق سمجھنا چاہیے اچھی طرح سے کہ قدم بوسی کے لیے سر، پیشانی، ماتھا نہیں ٹکنا چاہیے۔ اگر سر اور پیشانی ٹک جائے گی تو سجدہ ہو جائے گا۔ یا اگر سر پیشانی نہیں بھی ٹیکا، خالی کسی کے سامنے سجدے کی نیت سے جھک بھی جاتا، سر اور پیشانی تو نہیں ٹیکے لیکن مگر کسی کے سامنے جا کر سجدے کے طور پر اپنے پورے جسم کو پوری طرح سے جھکا دیتا،
تو یہ بھی سجدے کے حساب میں ہو جائے گا، تو صرف ہونٹوں سے بوسہ لینے کی اجازت ہے۔ وعن عکرمۃ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم جئتہ مرحبا بالراکب المہاجر رواہ الترمذی۔ یہ روایت حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو صحابی رسول ہے، حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں۔ دنیا میں جتنے اولیاء اللہ ہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان سارے اولیاء اللہ کے جتنے بھی بزرگ دنیا میں آئے ہیں، چاہے وہ حضرت پیران پیر سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ ہوں، یا حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کیوں نہ ہو، ان سب کے یہ سردار حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ۔ کیوں سردار ہو گئے بھائی؟ کیا وجہ ہوئی؟ کیا خاص بات تھی؟ کیسے یہ سردار بن گئے؟ ساری دنیا کے اولیاء اللہ کے سردار ہیں، وہ بھی ایک صحابہ میں سے ایک عام صحابی ہیں، کوئی خلیفہ اول نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا مقام تو اور اونچا، ان سے بھی اونچا۔ حضرت عمر فاروق کی شان تو اور اونچی، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، ان سب کی شان، امام حسن، امام حسین، یہ تو بڑی اونچی شان والے۔ یہ تو ایک صحابہ میں سے ایک عام صحابی ہیں حضرت عکرمہ، بلکہ بالکل اخیر زمانے میں اسلام قبول کیے، حضور کے اخیر زمانے میں فتح مکہ کے بعد یہ اسلام قبول کیے عکرمہ۔ لیکن ان کو اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا؟ حالانکہ یہ حضور کی ہجرت کے وقت ہجرت میں شریک نہیں تھے، نہ مکے میں اسلام قبول کی۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ تو سابقین اولین میں مکے میں اسلام قبول کرے۔ یہ تو مکے میں نہیں بلکہ مدینے میں حضور تشریف لا کر بھی کافی دن گزر گئے فتح مکہ کے موقع پر، بلکہ یہ اپنی جان چھڑا کر بھاگ کر جدے کے سمندر پر جا کر کشتی میں بیٹھ گئے تھے۔ تو ان کی بیوی حضور کی خدمت میں آئیں، عرض کی کہ حضور اگر عکرمہ آپ کی خدمت میں آ کر سرنڈر ہو جائیں، آپ کی خدمت میں آ کر اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو کیا آپ ان کا گیا گزرا پچھلا سب معاف کر دیں گے؟ تو ان کی بیوی حضور سے ضمانت حاصل کی کہ حضور فرمائے ٹھیک ہے، بالکل معاف کر دیں گے۔ تو فوری یہ اپنی شوہر کے پاس، مکے سے جو جدہ تھوڑے سے فاصلے پر ہے، جلدی سے اپنے شوہر کے پاس پیغام بھجوائیں کہ حضور سے میں وعدہ لی ہوں، حضور سے پوچھی ہوں کہ اگر آپ حضور کی خدمت میں آ کر سرنڈر ہو جاتے ہیں، خود سپرد ہو جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، تو آپ کے سارے سابق کے قصور معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ عکرمہ وہاں سے جو راہ فرار اختیار کرنے والے تھے، وہاں سے پلٹ کر حضور کی خدمت میں آئے اور مشرف و اسلام ہوئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کے اولیاء اللہ کے بڑے سردار ہو گئے۔ تب یہ سرداری کس وجہ سے ہے؟ صرف حضور کے صحابی ہونے کی وجہ سے۔ حضور کے اگر ایک صحابی ہیں، وہ حضور کی صحبت میں اگر ایک دن بھی رہے، تو اگر کوئی ولی 100 سال کی عمر پا کر اگر وہ ہر روز راتوں میں عبادت کرتے تھے اور دن بھر روزہ رکھتے تھے، 100 سال کی عمر پا کر اگر انہوں اپنی پوری زندگی روزوں میں اور رات بھر نمازوں میں بھی گزارے، اگر کوئی ولی ایسے ہیں، تو ان سب سے بڑھ کر مقام ہوگا حضور کے اس صحابی کا جو ایک دن حضور کی خدمت میں رہے اور حضور کے ساتھ اللہ کے راستے میں اگر جہاد کر لی، تو یہ صحابی۔ اچھا، خاص بات دیکھیے، اتنا بڑا مقام ہے، لیکن مگر بیٹے کس کے ہیں؟ دیکھیے آپ، بیٹے ہیں ابو جہل کے، دشمن خدا و رسول کے۔ ابو جہل کا نام کون نہیں سنا؟ ابو جہل جو اسلام کا، مسلمانوں کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر 1 کا دشمن تھا، صف اول کا دشمن، جو جنگ بدر میں مارا گیا، وہ ابو جہل۔ اور اسی باپ سے اسلام کی دشمنی فطرت میں گٹھی میں بیٹھی ہوئی تھی عکرمہ رضی اللہ عنہ کے مزاج میں، تو وہ بھی اسلام کے خلاف کافی مہمیں چلاتے رہتے تھے فتح مکہ تک۔ اس وقت تک ان کے بھی اسلام کے خلاف بہت زبردست جنگیں اور معرکے اور ان کی کاروائیاں ہوتی رہیں، لیکن حضور سے وہ وعدہ لے لیے کہ
اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان کا گیا گزرا سب معاف ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کر لینے سے اسلام سے پہلے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جو گناہ ہوئے، جو کچھ بھی ہوئے، بڑے سے بڑے، چھوٹے سے چھوٹے، جیسے ہی آدمی اسلام قبول کر لیتا ہے اس کے بڑے چھوٹے سب گناہ معاف ہو جاتے، تب وہ شان ان کو مل گئی۔ حالانکہ دیکھیے آپ، ابو جہل کے بیٹے ہیں وہ، لیکن ابو جہل کے بیٹے ہونے کی وجہ سے یہ خصوصیت نہیں ہے، یہ فضیلت حضور کی صحبت بابرکت، حضور کے دیدار پر انوار کی شرافت جو حالت ایمان میں ان کو نصیب ہو گئی، اس کی وجہ سے ان کا یہ مقام دنیا کے پورے مسلمانوں سے، اولیاء اللہ سے بڑھ کر اونچا ہو جاتا ہے۔ ہر صحابی کا یہی معاملہ۔ تو یہ ہیں حضرت عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دن میں حضور کی خدمت میں پہنچا، یعنی وہی جو واقعہ میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ وہ فتح مکہ کے موقع پر راہ فرار اختیار کیے، اور پھر ان کو جب طمانینت دی گئی، ان کو امان دے دیا گیا، تو اب وہ حضور کی خدمت میں آئے تو فرما رہے ہیں کہ جس دن میں حضور کی خدمت میں پہنچا، حاضر ہوا، تو حضور مجھ سے ارشاد فرمائے، مرحبا بالراکب المہاجر، خوش آمدید ہو، مرحبا مرحبا، خوش آمدید ہو اس سوار کے لیے، اس مسافر کے لیے جو سوار ہو کر آ رہا ہے اور ہجرت کر کے آیا، جو ہجرت کر کے سوار ہو کر آنے والے اس مسافر کے لیے، عکرمہ کے لیے خوشخبری ہو، خوش آمدید ہو، ان کا آنا، تمہارا آنا مبارک ہو، تمہارا آنا برکت والا ہے۔ اس کو روایت کیا ہے امام ترمذی نے۔ یعنی کوئی دور دراز سے کوئی مہمان آتا ہے تو اس کا اکرام کرنا چاہیے، اس کا استقبال کرنا چاہیے، اس کے استقبال میں کچھ ایسے کلمات کہنے چاہیے جو اس کی تعظیم اور تکریم کو بتاتے ہوں، جس سے اس مہمان کی کہ دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہو۔ یہ الحمدللہ آج یہ جو باب المصافحہ والمعانقہ تھا، الحمدللہ آج بالکل مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس سے ایک دوسرا عنوان شروع کرنے جا رہے ہیں، کہ جیسے ابھی چل رہا تھا عنوان کہ کسی بزرگ کی تعظیم میں، کسی قابل احترام شخصیت کے لیے ان کی دست بوسی، قدم بوسی جیسا جائز ہے، بعض لوگ اس کو بدعت سمجھتے ہیں، بلکہ بعض اس کو شرک کے خانے میں بھی لے جا کر بٹھا دیتے ہیں۔ تو جیسے یہ ایک غلط فہمی تھی، اسی طرح ایک اور مسئلہ کہ کسی قابل تعظیم شخص کی آمد پر ان کی خاطر اٹھ کر کھڑے ہونا، ان کا کھڑے ہو کر استقبال کرنا، کوئی بزرگ ہوں تو ان کے لیے کھڑے ہو جانا، ماں باپ کے لیے کھڑے ہو جانا، استاذ کے لیے، کوئی مہمان کے لیے، تو اس طرح کھڑے ہونا کوئی شریعت میں بدعت اور ناجائز نہیں ہے۔ اس بارے میں بھی اب یہ بیان آئے گا، اس بارے میں صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا رہی، اس کو بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ جی وہ نہیں دینا چاہیے سر، ایسا سر نہیں رکھنا چاہیے، تو سر نہیں رکھنا چاہیے، تو وہی تو یہ وہ غلط فہمی میں رکھ رہے ہیں وہ نہیں، تو وہی اس لیے نیت کے لیے کیا بتائیں آپ کو، تو وہی اصل کیا ہے، وہ تو وہ اصل سجدہ نہیں ہے، وہ لوگ جو ہے وہ قدم بوسی کرنا چاہتے، وہ قدم بوسی کرنا چاہتے، مگر جا کے وہ ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی میں کیا ہو جا رہا، سجدہ ہو جا رہا، تو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، وہ ٹیک دے رہے، نہیں ٹیکنا چاہیے، وہی طریقہ جی تو نہیں کرنا چاہیے، ویسا نہیں کرنا چاہیے، بجائے اس کی کیا کرنا چاہیے، بوسہ لینا چاہیے، جو اپنے کو شریعت جو اجازت دی ہے، بوسے کی اجازت دی ہے۔ تب لوگ کیا ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھا، یعنی جو سمجھ بوجھ والے ہیں وہ لوگ بوسہ لیتے، تب وہ بوسہ لیے تو اب اتنا غور سے کہاں دیکھتے ہیں، انہوں بوسہ لیے سجدہ کریں، اب ہر ایک آتا پیچھے، عام طور پہ پیچھے سے دیکھ لیا، آزو سے دیکھے، بازو سے دیکھے، تو سب جا کر وہ سجدہ کرنے لگ جاتے، تو سیدھا پیشانی سر ٹکا دیتے، تو لہذا اب بھی جو ہے اگر کوئی ہندوؤں کی دیکھا دیکھی میں ہے تو نہیں کرنا چاہیے۔ اب البتہ یہ ہے کہ بعض مقامات ایسے رہتے
کہ اب جیسے اب آپ اپنے پاس شہر میں جو ہے فاتحہ کے لیے کوئی تبرک کے طور پر اب جیسے کچھ مٹھائی وغیرہ جیسے جلیبی ہے یا میٹھی بوندی وغیرہ دستیاب ہو جاتی ہے اپنے شہر میں. اب لیکن بعض گاؤں ایسے رہتے چھوٹے سے کھیڑے ایسے ہوتے وہاں کوئی مٹھائی وغیرہ ایسے بوندی وغیرہ بننے کا وہاں پر کوئی سسٹم نہیں ہوتا. اب وہ لوگ یہ چاہتے کہ کچھ درگاہ کو گئے تو وہاں سے کچھ فاتحہ وغیرہ پڑھ کر کچھ جو ہے تبرک کے طور پر کچھ گھر والوں کے پاس لے کر جائیں. تو اب اس کے طور پر وہ لوگ کچھ جو بھی چیز میوے کے طور پر ہوتی وہ لے کر چلے جاتے. تو وہ جی اب ناریل اس لیے پھوڑ لیتے تھے اس زمانے میں کہ کوئی بھی چیز آسانی سے دستیاب نہیں ہوتی تھی, اس زمانے کا طریقہ تھا. لیکن اب یہ سمجھنا کہ ہم ناریل پھوڑے تو ہی نیاز ہوں گی یا ناریل پھوڑے تو ہی فاتحہ ہوں گی, یہ غلط ہے. یہ تصور بدلنے کی, یعنی وہ زمانہ تھا ایک کہ اب اتنی سہولتیں نہیں تھی, یعنی تو کچھ نہیں دینا چاہیے کیونکہ اب انہیں اس کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ فاتحہ جو ہے وہ ناریل پہ ہونے والی ہے. تو کیا فاتحہ ناریل کے علاوہ سیب پہ نہیں ہو سکتی؟ کیا بولیے آپ؟ بغیر اس کے بھی ہو جاتی, یا کہ مٹھائی پہ بھی ہوتی, جلیبی پر بھی ہو سکتی, یا کوئی بھی کھانے پینے کی کوئی بھی چیز ہے, یا پھر جو ہے آپ کوئی دوسرا میوہ ہے. تو اب جہاں یہ غلط کی آ رہی کہ لوگ جو ہے ایک چیز کو شریعت کی طرف سے, شریعت میں دیکھیے لازم کون سی چیز ہوتی بولیے آپ؟ شریعت میں جو چیز لازم ہوتی وہ کیا ضروری کون سی چیز ہوتی؟ جو فرض ہے. جو چیز فرض ہے وہ لازم ہے, وہ نہیں کرے تو آپ کا کام نہیں, یعنی اگر وہ کریں گے تو آپ کی نماز ہوتی, نہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. جیسے کہ اب آپ کھڑے رہ کے رکوع کر کے سجدہ کرے تو ہی نماز ہوتی, اس سے ہٹ کے نماز نہیں ہوتی. واجب قربانی جانور, تو جانور قربانی کون سے جانور کی ہونا؟ مرغی کی کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. کیوں؟ شریعت آپ کو مقرر کر دی کہ قربانی کرنا تو اس کی کرنا, یا تو اونٹ کی کرنا, یا گائے بھینس کی کرنا, یا بکرے کی کرنا. یہ شریعت مقرر کری سو ہے, اس کے بغیر آپ کی قربانی نہیں ہوں گی, لازم ہے یہ. اب آپ وہاں پر مرغی کی قربانی نہیں دے سکتے, نہیں میں بہت بڑا جو ہے شکاری ہوں, میرے کو جو ہے شکار کرنا آتا تو میں جو ہے بکری گئی کو ہرن شکار کر کے لاتا ہوں, بارہ سنگا نیل گائے کی قربانی نہیں, آپ کچھ بھی کر لو نہیں ہونے والی. تو کیا شریعت جیسا مقرر کی قربانی کے لیے یہ جانوروں پہ قربانی ہوں گی, تو یہ نیاز فاتحہ کے لیے شریعت مقرر کری کیا کہ ناریل جیسا قربانی کے لیے گائے بکرا اونٹ 3 پہ سے ہٹ کے نہیں ہونا. تو کیا نیاز فاتحہ کے لیے درگاہ شریف پر جا کر نیاز کرنے کے لیے لازم ہے کیا ناریل ہی ہو؟ کہ ناریل سے ہٹ کے اگر آپ سیب پر فاتحہ دیں گے تو فاتحہ نہیں ہوگی, یا فاتحہ جو ہے موز پر دیں گے تو موز پر نہیں ہوگی. آپ موز پر فاتحہ دیجیے, موز بانٹ دیجیے. نیاز کا مطلب کیا ہے کہ کچھ خیر خیرات کرنا, کچھ غربا فقراء کو اللہ کے بزرگ کے نام پر, وہ جو بزرگ ہیں ان کے نام پر کچھ خیر خیرات کر دینا, تاکہ وہ خیر خیرات ہم کر کے اس کا جو ثواب ہمارے اکاؤنٹ میں آتا ہے, یعنی ہم کچھ 10 ناریل خرید کے کیا کریں, اس کو خیرات کریں, تو خیرات ہم کریں, ہم کو اس کا ثواب ملا. 10 آدمیوں کو کھانا کھلائے تو اس کا ثواب ہم کو ملا. تو ہم کیا کرتے ہیں, وہ کھانے کھلانے کا جو ثواب ہے ہم دعا کر کے بولتے ہیں اللہ یہ جو بھی نیک کام کیا, اے اللہ میں یہ جو قرآن پاک کا ختم کیا, اس کے ختم کا جو ثواب ہے یہ ثواب ہدیتاً منا, ہماری طرف سے ہدیے کے طور پر ہمارے والدین کو پہنچا دے, ہمارے دادا دادی کو پہنچا دے, یا ہم جس صاحب مدار کی خدمت میں آئے ہیں ان کو اس کا ثواب ایصال فرما. یہ مقصد ہے اس کا. تو لہذا کوئی بھی آپ نیک کام کیجیے, تو اب کھلانے کے لیے آپ موز خرید کر 1-2 درجن موز لے لیجیے, آپ جتنی گنجائش ہے موز لے کر فاتحہ دلا دیجیے اس پر. تو یہ جہاں لازمی طور پہ جو لوگ کسی چیز کو لازمی طور پہ لازم کر لی, ہاں البتہ کوئی چیز نہیں مل رہی آپ کو, اب اس گاؤں میں کوئی چیز دوسری ملتی سے نہیں وہاں, تو ٹھیک ہے لے لیجیے, آپ دے لیجیے, وہ ناریل لے لیجیے. جی ہاں وہاں ناریل کے علاوہ کوئی ہے تو آپ کیا کیجیے, موز لے کے جائیے یہاں سے. تو یہ تصور جو ہے شریعت کا مزاج لانا چاہیے, جبکہ جو ہے تو شریعت میں تو کوئی منع نہیں ہے. شریعت میں اگر آپ جو ہے ناریل کے بجائے اگر سمجھیے جلیبی لے کے چلے گا وہاں پر ایک 5 کلو 10 کلو جتنی بھی آپ کی گنجائش ہے,
لیکن کہ تو آپ کو کوئی حرج نہیں ہے، شریعت آپ کو نہیں روکتی کہ تم جو ہے ناریل کہیں کو نہیں لائے یہاں پر، جلبی کہیں کو لائے بول کر، شریعت کی طرف سے آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں۔ دیکھیے وہ بھی کیا تھا، ایک زمانہ تھا، کوئی بھی چیز کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، بات اچھی ہے، اب اس کو آپ ایک رسم بنا لے کر یا اس کو لازم سمجھ رہے ہیں، تو شریعت یہیں پر ہم کو، شریعت جو بولتی کہ جو چیز شریعت میں حلال ہے اس کو حلال سمجھو، حرام مت بناؤ، جو چیز شریعت میں حرام ہے اس کو حرام سمجھو، اس کو حلال مت بناؤ، شریعت میں جو چیز فرض ہے اس کو فرض رکھو، اس کو تم جو ہے فرض سے ہٹا کر اس کو یعنی فرض کی درجے میں کوئی لاپرواہی مت کرو، اور شریعت میں جو چیز لازم اور فرض نہیں ہے اس کو فرض کا درجہ بھی مت دو۔ ایسا کرنا یہ اللہ کے اوپر ایک جھوٹا الزام کھڑنا ہے، اللہ کے اوپر ایک جھوٹا الزام کھڑنا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے اس کو آپ فرض کی اتنی اہمیت نہیں دے رہے ہیں آپ، اور جو چیز فرض ہے اس کو فرض کا درجہ دے رہے ہیں۔ تو ایسے ہی اب یہ بھی جو چراغ وغیرہ جو ہوتے تھے وہ اس لیے ہوتے تھے کہ کسی بھی مقام پر جہاں پر بھی لوگوں کے جانے آنے کے مقامات ہوتے تھے، جیسے کہ درگاہیں ہیں، چونکہ وہاں پر لوگ جو ہے زائرین آتے جاتے ہیں، تو ان کی سہولت کے لیے اگر ہم ایک چراغ جلائیں تو اس سے آنے جانے والوں کو فائدہ ہوگا، تو جو کام بھی انسانیت کے فائدے کے لیے ہوتا اس پر اللہ کی طرف سے ثواب ملتا، تو وہ ثواب پھر ہم کیا کرتے ہیں، وہ بزرگ کے لیے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو جو بھی کام انسانیت کے فائدے کے لیے اللہ کی مخلوق کے فائدے کا ہوتا ہے وہ کام پر اللہ کی طرف سے ثواب ملتا۔ آپ جو کام، پانی پلانا، آپ دیکھیے جیسے چراغ جلانا ایک کام ہے، پانی کا انتظام کر دینا یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ جی جی تو ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے چراغ اپنے گھر میں بھی جلائیے نا، آپ لائٹ بند کر دیجیے۔ چراغ جو ہے یہ چراغ کس زمانے کا ہے، آج سے 100 سال پہلے کا ہے۔ درگاہ میں آپ چراغ جلا رہے ہیں، اپنے گھر میں جو ہے چراغ ہٹا دیا، جیسے جیسے زمانہ اپڈیٹ ہوتے جا رہا آپ چراغ ہٹا کے اپنے گھر میں پہلے وہ پرانا بتی کا بلب لائے، پھر بتی کا بلب چلے گیا تو آپ اس کے بعد جو ہے وہ CFL کے بلب لائے، اس کے بعد LED لا لیا، تو وہاں بھی درگاہ شریف میں بھی آپ کیا کیجیے، وہاں بھی یہ اہتمام کیجیے آپ کہ وہاں پر بھی آپ روشنی، مقصد کیا ہے چراغ کا کہ روشنی کا انتظام ہو زائرین کے لیے، تو لہذا آپ کیا کیجیے وہاں پر اس درگاہ میں اگر کرنٹ کا انتظام نہیں ہے، اب کتنی درگاہیں آج بھی ایسی ہیں وہاں پر الیکٹریسٹی بحال نہیں ہوئی ابھی، تو آپ کچھ وہاں پر اپنے منت یہ مانیے کہ میرا اپنا فلاں کام اگر ہو جائے تو میں فلاں درگاہ شریف کے لیے روشنی کا انتظام کروں گا، کہ وہاں پر آج اتنی ترقی ہونے کے باوجود بھی وہاں پر وائرنگ صحیح نہیں ہے، وہ یہ چراغاں جلا جلا کے جو ہے رکھتے ہیں، تو آپ کچھ کوشش یہ کیجیے کہ کچھ اپنا سرمایہ لگائیے، اگر آپ کے پاس اکیلوں کے پاس اتنی سکت نہیں ہے تو اور 2-3 آدمیوں کو اس میں شیئر کیجیے، بول کے وہاں پر آپ پورا اس طرح لائٹنگ کروائیے، اس درگاہ شریف کے اندر روشنی کا انتظام کیجیے، تو وہ چراغ جلانے سے زیادہ اچھا بہتر ہے، وہ ایک اس زمانے کے حساب سے تھا، کوئی غلط نہیں تھا وہ، لیکن اب یہ جو ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہ چراغ جلائے تو ہی فاتحہ ہوں گی، نہیں تو نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ چلتا وہ چلتے ایسے ہی ہے۔ تو راستہ ہے درگاہ شریف کی، کتنی ایسی درگاہیں ہیں جو چھوٹے گاؤں میں، قریوں میں ہیں، اب ہم وہاں پر جا کر جو ہے چراغ تو جلاتے ہیں، لیکن وہاں پہنچنے کے لیے لوگوں کو سہولت نہیں ہے، آسانی نہیں ہے، راستہ ٹیڑھا بنگا، تو وہاں اس کو جانے آنے کے لیے لوگوں کو راستہ صحیح بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو یہ جتنے بھی کام اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے والے ہیں، اس سے یہ کار خیر، اس پر اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے، تو وہی ثواب ہم کیا کرتے ہیں، بزرگ کے نام پر ہدیہ اور ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ مقصد ہوتا ہے سر ایصال ثواب کا۔ تو اب یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، تو آپ کی جو نیت ہے نا چراغ جلانے میں، وہی ثواب آپ کو ملے گا اگر آپ لے جا کے اس درگاہ شریف میں آپ جتنا بھی آپ ایک لائٹ کا ایک بلب لگا دیجیے، آپ خود حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام بیت المقدس میں روشنی کرنے کے لیے چراغ جلانے کی احادیث میں فضیلت کا ذکر آیا کہ بیت المقدس، چونکہ اب وہاں پر بیت المقدس فلسطین میں ہے، اب لوگوں کا زیادہ آنا جانا جب سے اسلام آیا، اسلام کی آمد کے بعد سے مسلمانوں کی توجہات کا مرکز کعبۃ اللہ اور مدینہ منورہ، لیکن حدیث میں ترغیب اس بات کی بھی دی گئی
کہ بیت المقدس کو بھی جاؤ، وہاں بھی جا کر روشنی کا انتظام کرو، وہاں بھی چراغ جلاؤ۔ تو حدیث میں چراغ جلانے کا ذکر آیا، تو اب حدیث میں چراغ جلانے کا ذکر آیا، لیکن آپ جائیں گے تو آج بیت المقدس میں چراغ نہیں ملیں گے آپ کو۔ مقصد کیا تھا چراغ جلانے کا؟ وہاں جو زائرین آتے ہیں، کیونکہ بیت المقدس کئی انبیاء کا وہ مقام رہا، کئی انبیاء وہاں پر اس شہر میں تشریف لائے، تو ان انبیاء کا مقام رہنے سے وہاں پر زائرین کی کثرت ہوتی ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، تو ان کو روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، تو لہذا وہاں پر روشنی ہونی چاہیے، تو اس لیے حدیث میں اس کی فضیلت آئی کہ وہاں پر چراغ جلانا چاہیے۔ تو لیکن اب وہاں چراغ نہیں جلایا جاتا ہے، بلکہ کیا کرتے ہیں، آنے والے اپنی اپنی خواہش کے ساتھ جو ہے لائٹ کا انتظام کرتے تھے۔ خود حضرت پیران پیر، ان کی نیاز ساری دنیا میں ہوتی، ہندوستان میں اتنی نیاز ہوتی، لیکن مگر حضرت پیران پیر کے آپ خاص جہاں حضرت پیران پیر جہاں آرام فرما رہے ہیں وہاں پر کوئی چراغ نہیں جلتا، وہاں پر ایک سے اچھی، تو اب آپ وہ چراغ جلا کر وہاں کے ماحول کو پالوشن سے خراب کرنا، اور اس کے اندر پوری جو ہے وہ دھواں وغیرہ اور کالیک وغیرہ پھیلتی ہے۔ آپ وہاں جائیے بغداد شریف، کتنا نیٹنس ہے وہاں پر، کتنی صفائی ہے۔ تو اسلام بھی اسی کی تعلیم دیتا ہے کہ صفائی کا خیال کرو آپ۔ النظافت من الایمان، صفائی ستھرائی ایمان کا خاصہ ہے، اور ہم یہ جو اپنے ذہن میں جو فرسودہ روایات بسا کر رکھے ہیں، اس کے نتیجے میں بجائے صفائی کے وہاں پر آلودگی ہو رہی۔ جی وہ ایک سنیوں کی علامت کے طور پر ہے وہ۔ جی یہ آیا کیسا، خیر اس کی تاریخ تو نہیں معلوم، لیکن مگر یہ ہے کہ اب جیسے آپ ابھی بھی آج دیکھتے ہوں گے، آج کل جو شیعہ کمیونٹی ہے وہ لوگ اپنے گھروں پر لال جھنڈے لگاتے تھے، یہ نظام کے دور میں، نظام کے پیریڈ میں اپنے گھروں پر وہ لوگ لال جھنڈے لگاتے تھے۔ تو اب چونکہ غوث پاک رضی اللہ عنہ سے وہ لوگ جو ہے چھڑتے ہیں، کیونکہ حضرت پیران پیر کی کتاب غنیت الطالبین ہے، اس غنیت الطالبین میں پیران پیر نے جتنے بھی اسلام کے جو بھی گمراہ فرقے ہیں ان سب کا ایک ایک کا نام لے کر رد کر ہے۔ تو کیوں ہے کہ حضرت پیران پیر کیا کرے، ایک ایک فرقے کا نام لے کے اس میں رد کرے، ایون شیعوں کا بھی اس میں رد کرے، شیعوں کی جو غلط عقیدے ہیں وہ سب، اور شیعوں کے اوپر بہت زیادہ حضرت پیران پیر اپنا غصے کا اظہار کرے۔ تو وہ شیعہ حضرت پیران پیر کا نام نہیں لیتے، نام لیے تو برا سمجھتے ہیں، ان سے چڑھتے ہیں۔ تو اس لیے سنی لوگ کیا کریں کہ ہمارے بڑے امام ہیں حضرت پیران پیر، ہمارے ایک بہت بڑے امام مقتدی اور پیشوا ہیں، تو یہ جس کے گھر پہ رہے گا یہ اس کے اہل سنت ہونے کی نشانی۔ تو اس لیے سنی لوگ اپنے گھروں پر پیران پیر کے نام کا جھنڈا لگانے لگے علامت کے طور پر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والعزیمة على الرشد والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك۔